چلیے سیدھا آسمان کی طرف چلتے ہیں اور اس روزمرہ کے موسمیاتی رجحان پر بات کرتے ہیں جس کے پیچھے چھپی سائنس واقعی بہت حیران کن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بارش کی۔ آئیے ایک ساتھ مل کر ان پیچیدہ اور شاندار میکینکس کو سمجھتے ہیں جو ان پانی کی بوندوں کو بناتے ہیں۔ لیکن اس طوفان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی سوال پر غور کرنا ہوگا۔ پانی کشش ثقل یعنی گریوٹی کو آخر مات کیسے دیتا ہے؟ ذرا سوچئے، لاکھوں گیلن پانی آسمان میں لٹکا ہوا ہے، جبکہ زمین پر موجود کوئی بھی بھاری چیز فوراً نیچے گرتی ہے، تو پھر یہ پانی ہوا میں کیسے تیرتا رہتا ہے؟ اس کا راز چھپا ہے ہمارے پہلے حصے میں، وہ اجزاء جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پانی کے بخارات مسلسل ہمارے ارد گرد کی ہوا میں شامل ہو رہے ہیں۔ سمندروں اور جھیلوں سے نکلنے والی بھاپ، پودوں سے پانی کا اخراج، گرم پانی پر سے گزرتی ٹھنڈی ہوائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اٹھتی ہوئی ہوا، یہ سب مل کر فضا میں ان غیر مرئی اجزاء کو جمع کرتے رہتے ہیں، بالکل جیسے آنے والے طوفانوں کے لیے کچا مال اکٹھا کیا جا رہا ہو۔ اگلا مرحلہ ہے ٹھنڈک اور بادلوں کی تشکیل۔ آخر یہ غائب بخارات ایک عظیم اور نظر آنے والے بادل میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ یہاں تھرموڈائنامکس کا بہت بڑا کردار ہے۔ گرم ہوا اصل میں کسی بڑے اسپنج کی طرح کام کرتی ہے، جس میں ٹھنڈی ہوا کی نسبت بہت زیادہ آبی بخارات جمع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے ڈیو پوائنٹ یعنی نقطۂ شبنم۔ جب ہوا ٹھنڈی ہو کر اپنے مخصوص ڈیو پوائنٹ تک پہنچتی ہے تو ان بخارات کے پاس کنڈنس ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا فضا میں موجود دھول، برف یا نمک کے انتہائی چھوٹے ذرات کے ارد گرد جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری فضا ان بخارات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 4 مختلف طریقے آزماتی ہے۔ جب ہوا اوپر اٹھ کر پھیلتی ہے، یا کسی ٹھنڈی سطح کو چھوتی ہے، یا پھر ہیٹ خارج کرتی ہے، انہی طریقوں سے وہ معلق قطرے وجود میں آتے ہیں جو آخرکار ایک پورے بادل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بارش کے قطروں کی پیدائش۔ بادل بننے کے فوراً بعد زمین کے عین اوپر ہوا میں ایک انوکھا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اس اہم مرحلے کو کولیسنس کہتے ہیں۔ سوچئے کہ بادل کے اندر پانی کے قطرے کسی بمپر کار ارینا کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ وہ آپس میں جڑ کر بڑے اور بھاری ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہوا کی مزاحمت انہیں مزید روک نہیں پاتی۔ لیکن یہ قطرے کسی بے ترتیب سائز کے نہیں ہوتے۔ ان کی تقسیم ایک سخت سائنسی کلیے کے تحت ہوتی ہے، جسے مارشل پامر لا کہتے ہیں۔ یعنی فطرت نے پہلے سے میتھمیٹکس کی مدد سے ان کا سائز طے کیا ہوا ہے۔ چلیے اب اس قطرے کے ساتھ چلتے ہیں جو زمین کی طرف گر رہا ہے، اور بات کرتے ہیں آنسو کی شکل کے اس مشہور افسانے کی۔ یہ ہمیشہ سے ایک دلچسپ لمحہ رہا ہے کہ آخر موسمیات کے سب سے بڑے متھ کو توڑا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان سے گرتا ہوا پانی کبھی بھی آنسو جیسا نہیں دکھتا۔ جیسے جیسے قطرہ نیچے آتا ہے، ہوا کی مزاحمت اس کے نچلے حصے کو بالکل چپٹا کر دیتی ہے، بالکل کسی ہیم برگر بن کی طرح۔ اور جو قطرے سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کی شکل پیراشوٹ جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے قطروں میں بکھر جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک قطرہ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اب تک کے سب سے بڑے قطرے لگ بھگ 10 ملی میٹر چوڑے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یہ انوکھا واقعہ 2004 میں برازیل اور مارشل آئلینڈز میں دیکھا گیا تھا۔ ان قطروں کی رفتار کا انحصار ان کے وزن اور ہوا کی رگڑ پر ہے۔ بوندا باندی جہاں دھیمے دھیمے گرتی ہے، وہیں سب سے بڑے قطرے تقریباً 20 میل فی گھنٹہ کی تیز رفتار سے زمین سے آ کر ٹکراتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کہانی کا انجام کچھ اور ہوتا ہے، جب بارش زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ بعض اوقات طوفان ایسی بارش برساتا ہے جو مڈ ایئر یعنی ہوا میں ہی مکمل طور پر ایواپوریٹ ہو جاتی ہے۔ اس شاندار نظارے کو سائنس کی زبان میں ورگا کہتے ہیں۔ آسمان میں بارش کی ایسی لکیریں جو زمین کو چھونے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں۔ اور یہ ورگا صرف زمین کے صحراؤں میں نہیں ہوتا، یہ آرکٹک، انٹارکٹیکا اور یہاں تک کہ مریخ اور زہرہ جیسے سیاروں کی فضاؤں میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے نا حیران کن؟ آخر میں ایک دلچسپ سوال،
اگر بارش زمین پر گرنے سے پہلے ہی بخارات بن جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ واقعی بارش ہوئی تھی؟ یہ چھوٹا سا پیراڈاکس واٹر سائیکل کی ان عظیم اور حیرت انگیز میکینکس کا نچوڑ ہے جو ہمارے ارد گرد ہر وقت گھوم رہی ہیں۔ اگلی بار جب بادل گرجیں تو یاد رکھیے گا کہ ان قطروں کا یہ سفر کتنا شاندار اور سائنسی ہے۔